شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون. طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے. لیکن وہ لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے. وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے اور دنیا کے کام کر کر کے خوش ہو رہے ہیں جن کا آخرت میں کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کچھ کھاتا پیتا ہے یا اپنے کام کاروبار یا مزدوری کرتا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے تو اس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں؟ فائدہ جب ہے جب یہ سب چیزیں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کی جائیں اور پوری محنت کے ساتھ کی جائیں اور آخرت کو سامنے رکھ کر کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، اس لیے مجھے اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نبھانا ہے. تو یہ سب کچھ بھی باعث اجر بن جاتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون اولئک الذین لہم سوء العذاب. اور جن کے اعمال خوشنما بنائے گئے تو اس لیے کیا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، ان کو صحیح راہ نہیں ملتی. اولئک الذین لہم سوء العذاب. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے بدترین عذاب ہے. ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری اور برا کرنے والوں کے لیے بدترین عذاب. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے تو کوئی کام کیا ہی نہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں. یعنی یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے جو خود جاہل ہو. یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے آئی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کو جب کوئی پتا گرتا ہے تو اس کا بھی علم ہوتا ہے، زمین کے اندر کیا ہے اور گیلی مٹی کے نیچے کیا اس کو وہ بھی پتا ہے. تو کسی انسان کی نظر ان تمام چیزوں تک پہنچی ہی نہیں جن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، یعنی جن پہ اللہ کا علم محیط ہے. لہٰذا انسانوں کا علم، انسانوں کی کتابیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علم اور قدرت کو پہچانتے ہیں، وہی اس کتاب کی قدر کرتے ہیں. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں گزار کر جب واپس مصر جا رہے ہیں اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہیں تو ان کو راستے میں سردی لگتی ہے اور کچھ اندھیرا سا بھی ہے، تو کہتے کہ میں آگ لے کر آتا ہوں، کہیں سے روشنی نظر آ رہی ہے، تم یہیں پر بیٹھو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک اچھا شوہر کون ہوتا ہے کہ جو سفر میں اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھے، ان کی سردی گرمی کا، ان کے کھانے پینے کا. اور موسیٰ علیہ السلام اس پر پورا اترتے ہیں. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها. وہاں جو پہنچے تو ندا آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے. وسبحان اللہ رب العالمین. پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا رب. کبھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین؟ ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب رات گزارتے تھے، آپ کے ڈور کے پاس سوتے تھے. وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر تک یہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ. تو جب نیند نہ آ رہی ہو تو یہ تسبیح پڑھیں، مسنون ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی.
جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر اس برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ یعنی قصور کرنے والا اگر توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد پھر نیکیاں کرنا شروع کر دے تو میں اس کو بدل کے نیکی بنا دیتا ہوں۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء۔ اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہیں جو انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی جب کوئی شخص کافر سے مسلم ہوتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بے شک ہجرت گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بے شک حج بھی گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان سے غلطیاں تو ہوں گی، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ کر نیک کام کرنے شروع کر دینے چاہیے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں ہیں 9 نشانیوں میں سے فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے۔ وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، قوماً فاسقین۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی انہوں نے نشانیوں کو نہیں مانا، اسے جادو قرار دیا۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ یہاں مفسد کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو نشانی دیکھ کر، حق دیکھ کر، اللہ کی بات سن کر، پڑھ کر بھی نہ مانے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ یہاں علم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا علم پا کر؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا، اس رب کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ انہیں دین اور دنیا دونوں کا علم ملا تھا۔ اور اس کی فضیلت کتنی ہے؟ ایک عالم کی ایک عابد پر جیسے چاند کی ستاروں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کو اس کی وجہ سے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ یہ بات روز صبح گھر سے نکلتے وقت سوچا کریں، پھر راستے کی ٹریفک اور اسلام آباد کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور آگے سے بند راستے یہ تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور جنت کا راستہ کس سے گھرا ہوا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے۔ اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں دعائیں کرتی ہیں۔ ہر چیز تو انسان کبھی باہر نکل کے دیکھے، اچھا زمین و آسمان کی چیزیں، ستارے دعائیں کر رہے ہیں میرے لیے، کبھی سوچا آپ نے؟ یہ سورج بھی میرے لیے دعا کر رہا ہوگا، سمندر کی مچھلیاں تک پانی میں جو ہے وہ بھی استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا آپ دنیا کمانے کے لیے نکلے تو یہ سب دعائیں آپ کو ملیں گی؟ نہیں۔ اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر الگ سے ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس چیز کی حرص رکھنی چاہیے جو اس کو ہمیشہ کے لیے فائدہ دے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے۔ اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ آج کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ مجھے طوطے چڑیا سب کی بولیاں سمجھ آتی ہیں؟ چونٹی کی بھی لینگویج مجھے پتا ہے۔ لوگ 1 سے 2 لینگویجز سیکھ لیں تو اتنا اترانے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے۔ اپنے پروفائل میں لوگ لکھتے ہیں ہم کتنی زبانیں جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام انسانوں کی زبانیں تو کیا، جانوروں کی زبانیں بھی جانتے ہیں، لیکن کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں۔ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، جنوں کے لشکر، انسانوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر، کتنی بڑی آرمی ہوگی ان کی، کتنی بڑی۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سب ڈسپلن میں رکھے جاتے تھے، یہ نہیں کہ سب بھیڑ کٹھی کر لی۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ،
کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں ذرا بھی خبر نہ ہو. اب دیکھیں چیونٹی سلیمان علیہ السلام کو پہچانتی ہے، تو وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ تو چیونٹی سے بھی بدتر ہوئے پھر، کہ وہ نہیں جانتے سلیمان کو علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ہوا. جب مسجد نبوی میں آپ نے اپنا ممبر تبدیل کیا تو کھجور کا تنا جس پر پہلے آپ کھڑے ہوتے تھے وہ چھوڑ کر جب پراپر بنائے ہوئے ممبر کے اوپر آپ گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ سسکیاں لے کے رو رہا ہو، اور اس کی سسکیوں کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی. سب کو اللہ تعالیٰ نے سنا دی کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا. اللہ کے پیغمبر میرے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. تو یہ جو بے جان چیزیں ہیں نا جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، یہ سب دیکھ رہی ہیں آنکھوں کے ساتھ ہمیں اور پہچانتی ہیں ہمیں، اور ان کے آس پاس جو کچھ ہم کام کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتی ہیں، اور قیامت کے دن گواہیاں بھی دیں گی. جس زمین کے اوپر ہم 2 قدم رکھے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے گواہی دے گی یا حق میں خلاف. اس وقت جس زمین پہ آپ بیٹھے یہ زمین بھی آپ کے لیے گواہی دے گی کہ اس شخص نے میرے اوپر بیٹھ کر کیا کام کیا. وہ آپ کو پہچان جائے گی. حجر اسود کو اللہ تعالیٰ آنکھیں دے گے. تو جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور وہ نہ پیغمبر کو پہچانتا ہے، نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، نہ اپنی کتاب جو اللہ نے اس کے لیے بھیجی اس کو پہچانتا ہے، تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ ایسے لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ مویشی جانوروں کی طرح، گائے بھینس بھیڑ بکری کی طرح، اس سے بھی بدتر ہیں. تو ہمیں اگر واقعی کوئی مقام حاصل کرنا ہے اللہ کی نظر میں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر عقل، سمجھ بوجھ، علم جتنا میکسیمم ہو سکے حاصل کریں اور اپنے اندر سمجھ بوجھ پیدا کریں. جاہل انسان کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. جاہل بن کے زندگی نہ گزاریے، اور جو سیکھ چکے ہیں صرف اس پہ راضی نہ ہو جائیے. ہمارے مختلف بہانے ہوتے ہیں. اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب تو ہم جاب کر رہے ہیں، اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، اب تو ہمارے بچے ہو گئے ہیں، اب ہم کیسے سیکھیں، کیسے پڑھیں. پڑھنے والے کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، نہ شادی کو اور نہ بچوں کو اور نہ کسی اور چیز کو. وہ اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب ماں پڑھے گی، آپ پڑھیں گی، تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر کتاب اٹھائیں گے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، گیلیکسی نوٹ 3، پھر کیا ہوگا؟ بچہ کیا لے گا؟ وہ نوکیا پہ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ بھی وہی چاہے گا. اگر آپ گھر میں بیٹھ کر بچوں سے بات کرنے کے بجائے ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی اٹھ کے جا کے ٹیکسٹنگ شروع کر دیں گے. اور اگر آپ کتاب پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول بھی ویسے ہی ہو جائے گا. آج مسلمانوں پہ زوال کی سب سے بڑی وجہ ان کی اپنی جہالت ہے، دین اور دنیا دونوں میں. انہیں نہیں پتا جب کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے تو انہیں کرنا کیا ہے، دنیاوی وسائل کیا اختیار کرنے، کیونکہ وہ تو ہاتھ میں ہی نہیں. اور اللہ کو کیسے پکارنا ہے وہ علم ہی نہیں. تو اس لیے علم کا راستہ اگرچہ مشکل راستہ ہے لیکن وہ جنت کا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کی معاون چیزوں کے یا عالم اور متعلم کے. باقی چیزوں میں خیر نہیں، وہ تو صرف ضرورت ہے. ہاں، سیکھنا سکھانا جو ہے یہ ایک نوبل چیز ہے. اس کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہانہ کر کے سیکھنے سے پیچھے نہ رہیں. تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر جو تھے وہ پورے ڈسپلن میں ہوتے تھے. چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے ان کو پہچان لیا اور فوراً آنے سے پہلے دور تھے ابھی، اور یہ بھی دیکھ لیا آ کیسے رہے ہیں، لشکروں کے ساتھ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. چیونٹی کو ہم کیسے اڑا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور یہ نہیں پتا یہ چیونٹی دیکھ رہی ہے ہمیں. کبھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی کام کرے نا، چیونٹی چل پھر رہی ہو تو کانشیس ہو جایا کرے، دیکھ رہی ہے ہمیں، کل یہی نہ اٹھ کے بولنا شروع کر دے. تو اس نے کیا کیا، چیونٹیوں کی ملکہ نے، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں، تمہاری طرف رخ نہ کر لیں، تمہارے اوپر سے نہ گزر جائیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی کس طرح ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہی. انہیں نہیں پتا چلے گا کیونکہ وہ تو تیزی میں آ رہے ہوں گے اور تم کچلی جاؤ گی. اپنا دفاع، اپنا بندوبست خود کر لو. سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے. یعنی ان کو چیونٹی کی آواز بھی آ گئی، بات بھی سمجھ آ گئی کہ کیا بات کر رہی ہے. اور بولے، اے رب مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. یہ دعا عین اس وقت انہوں نے کیوں مانگی؟ یا اللہ مجھے کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عنایت اور نعمت تھی سلیمان علیہ السلام پر. یہ ایک ایسی خصوصیت تھی
جو پورے لشکر کے مقابلے میں صرف ان کو ملی ہوئی تھی. صرف پورا لشکر کیا، پورے اس دور کے اور ہمیشہ کے انسانوں کے مقابلے میں صرف وہ واحد سنگل انسان ایسے تھے جن کو یہ صلاحیت بخشی گئی تھی، جن کو یہ علم دیا گیا تھا. آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص اپنے فیلڈ میں یونیک ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ واحد شخص ہے جس نے اپنے فیلڈ میں PhD کی ہوئی ہے، دنیا میں بس یہ ایک اکیلا ہی ہے. وہ کتنا پراؤڈ ہوتا ہے اس پر، اور خاص طور پر اس کو مینشن کیا جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام سب میں سے ایک تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ کہیں اس وجہ سے میرے اندر کوئی غرور نہ آ جائے، کہیں اس وجہ سے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگوں. کیونکہ علم کا غرور اور ڈگریوں کا غرور یہ بعض اوقات انسان کو دوسرے انسانوں سے الگ بھی کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ان کو حقیر بنا دیتا ہے اس کے سامنے، اور انسان کی اپنی زندگی مشکل کر دیتا ہے. جب آپ سب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے رہتے ہیں تو اس میں کیا خیر ہے؟ اس کے مقابلے میں کم پڑھے لکھے لوگ جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے دعا کی کہ یا رب تو مجھے توفیق دے، تو مجھے قابو میں رکھ کہ میں اس نعمت کو پا کر کہیں شکر کرنا نہ بھول جاؤں، اور میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، یعنی داؤد علیہ السلام پر. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ ایسا اچھا نیک کام کروں کہ تو راضی ہو جائے. یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے، اللہ ایسا اچھا کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے. ہم ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں، کبھی امی ابا کو خوش کر، کبھی شوہر کو خوش کر، کبھی دنیا کو خوش کر، کہ لوگ کسی طرح ہم سے راضی ہو جائیں، کسی طرح ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں، لیکن وہ ہو کر ہی نہیں دیتے. تو یہ ساری انرجی اصل میں اللہ نے دی تھی اپنے کو راضی کرنے کے، ہم نے بانٹ دی لوگوں میں، ان کو خوش کرنے میں لگا دی. تو جب تک ہم اپنی اصل پہ جا کے نہیں رکھیں گے تو ہماری سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوگی اور ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہونے کا. کیونکہ جو کام لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں اس سے کیا ملے گا؟ اس سے تو کچھ نہیں ملے گا. اگر لوگ خوش نہ ہو تو سب کچھ کیا درا برباد. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. کس کی دعا تھی یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی، اور یوسف علیہ السلام کی، اور سلیمان علیہ السلام کی. سوچئے ذرا، یہ تو خود بہت نیک ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے نیک لوگوں کی؟ نہیں، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کو اچھی کمپنی چاہیے، کیونکہ اچھی کمپنی آپ کی نیکی کے راستے کا سفر بہت تیزی سے طے کرواتی ہے. اکیلے میں انسان بار بار کوشش کرتا رہتا ہے وہی کام کرنے کی، لیکن کبھی بددل ہو جاتا ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے. لیکن نیک لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ کے لیے کرنے کا جوش جذبہ بڑھتا رہتا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کتنے ویجیلنٹ تھے، سارے لشکروں کا خیال بھی رکھتے تھے کون ایبسنٹ ہے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کر لی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس کی حکمران ہے، یعنی قوم سبا کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے، یعنی پورے وسائل، ریسورسز بہت ہیں اور بہت سارے مینز ہیں اس کے پاس حکومت کرنے کے. اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں. یعنی شرک جو ہے یہ شیطان نے انسانوں کے لیے بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، یعنی ہدایت کے راستے سے روک دیا ہے. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیز نکالتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اللہ کے علم کی وجہ سے، جسے تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہی ایک قوم کی خبر آئی، انہوں نے پہلا کام کیا سوچا کہ اسلام کی تبلیغ کریں اس کو.
ہم جب نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا ہمیں بھی یہ حرص ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائیں کہ ہم انہیں کچھ نہ کچھ اچھی بات نہ بتا دیں؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی. بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. خط پھینکا گیا ہے. انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی جانب سے ہے علیہ السلام. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے کا تمہارے بغیر فیصلہ نہیں کرتی ہوں، یعنی تم سے مشورہ کر کے کرتی ہوں. مشورہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے. دیکھیے ایبسولوٹ پاور اس کے پاس تھی، وہ جو چاہتی کرتی، ڈیسیژن کر کے سب کو بتا دیتی کہ میں یہ کرنے والی ہوں. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اپنے ساتھیوں کو کانفیڈنس میں لیا، ان کو ساتھ لیا. جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اور مشورے سے کام کرتے ہیں ان کے بہت سے مددگار ہوتے ہیں، اور جو مشورے کے بغیر اپنی منمانی کرتے ہیں پھر وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی آرمی اس کی، وہ کس طرح ایک ملکہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. اور ویسے بھی مشرک تھی نا. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کو کیا جواب دیتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. یعنی یہاں اظہار فخر اور غرور مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، میرے پاس بہت کچھ آلریڈی ہے. بس یہ ایسے ہی جیسے کوئی آپ کو کھانا پیش کرے، آپ نے کہا میں کھا چکا ہوں یا میں بہت کچھ کھا چکا ہوں، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ فخر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو طلب نہیں ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے. ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، اب ہم آرمی کے ساتھ آئیں گے اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں. یعنی اس سے پہلے عرش اٹھا لاؤ. جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں. یہ جن کا علم تھا اور جن کی طاقت تھی، اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ جن ایسے کام کر لیتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ کنٹرول میں ہو کسی ہیومن کے. اب دیکھیے کہ بیت المقدس سے یمن تک کا فاصلہ، جہاں قوم سبا تھی، جہاں یہ ملکہ تھی، تقریباً 1500 میل تھا. 2 وے 3000 میل کا فاصلہ بنتا ہے. اتنا فاصلہ جو ہے وہ اتنی دیر میں کوئی طے کر لے کہ بیٹھ کے کوئی اٹھے. لیکن آگے دیکھیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. قال الذی عندہ علم من الکتاب، علم والے کی طاقت دیکھیے. یہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک اور شخص تھا جس کا یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جن تھا. اس کے پاس کوئی اپنی ہی ٹیکنالوجی ہوگی کہ جس کی بنا پر اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے کی دیر میں اس کو لا دیتا ہوں، آپ آنکھ نیچے سے اوپر کریں اور وہ آ جائے گا. سبحان اللہ. کیا آج کسی کے پاس ایسی کوئی کرامت یا کسی قسم کی کوئی طاقت ہے یا کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ کچھ کام کر سکے کہ جو ہوا اور روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو؟ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو ہوا یہی. انہوں نے بس آنکھ کھولی تو تخت سامنے تھا. پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے.
یعنی ادھر سے وہ سارا لاؤ لشکر چل پڑا سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کے لیے، اور ادھر سے لشکر کے آنے سے پہلے ہی تخت آ چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا تھوڑا سا نقشہ حال حلیہ بدلو، دیکھتے ہیں کہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں. یہ ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتی ہے، صرف ٹیسٹ کر رہے تھے کہ عقل سمجھ کتنی ہے. کیونکہ جو ناسمجھ انسان ہوتا ہے نا، وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ظاہر سے آگے بھی دیکھتا ہے. تو ایک ہوتا ہے دور رس، دور بین، اور ایک ہوتا ہے ظاہر پرست. صرف جو موٹی موٹی چیز نظر آئی وہی دیکھی اور آگے اس کے نہ دیکھی. وہ انڈر لائن نہیں دیکھ سکتا، صرف موٹے موٹے لفظ پڑھ سکتا ہے. تو اب یہاں دیکھیے کہ ملکہ کی کیا صلاحیت تھی. فلما جاءت قیل اہکذا عرشکی، ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے. پہچان گئی، تبدیلی کے باوجود اپنا تخت پہچان گئی. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ کیسی سمجھ بوجھ تھی اس خاتون کی. عورت کی سمجھ بوجھ ہے جو ویسے ناقص العقل ہے، لیکن اگر عقل استعمال کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی سمجھ دی ہے، اور اسے عقل استعمال کرنی چاہیے. ہر وقت چھوئی موئی نہیں بن کے رہا کرے، عقل استعمال کرے. تو ملکہ بلقیس کیا کہتی ہے کہ ہاں یہ تو وہی ہے، کأنہ ہوا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہم تو آپ کے خط سے ہی پہچان گئے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم تو مسلمان ہو گئے تھے. اس کو ایمان لانے سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی. وہ اس کے آگے دیوار بنے ہوئے تھے، حق تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھا کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. بس سلیمان علیہ السلام کے پورے محل اور اس کی ڈسکرپشن کے لیے قرآن نے اتنا ہی بتا دیا کہ شیشے کا ہے فرش. اس سے اندازہ کر لیں کہ پھر چھتیں کیا ہوں گی. اگر فرش شیشے کا ہے تو چھتیں اور دیواریں اور باقی سب کچھ کیسا ہوگا. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. عورتیں جلدی بات مانتی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو. تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، آپس میں جھگڑنے والے. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سارے رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کے عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی رات کو حملہ کریں گے. پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، یعنی جھوٹ بول دیں گے. اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں، جھوٹ بول کے سچ کہتے ہیں، ان کا جھوٹ ان کا سچ ہے. یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو جب اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. اللہ خیر عما یشرکون، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں.
تو اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا اپنے بندوں کے لیے سلام. ایک دفعہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا رب عز و جل آپ کو سلام کہتا ہے. تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان سلامتی مانگے اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ایک سادہ سی نظر میں ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات ناقابل قیاس حد تک بہت ہی بڑی ہے، بہت عظیم، کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. اور پھر اس میں مختلف طرح کی تخلیقات، کچھ آسمانوں میں، کچھ زمین پر، کچھ زمین کے اندر، کچھ پانی میں. یہ سب کچھ کوئی دیوتا یا دیوی نہیں کر سکتی، یا محض کچھ طبعی قوانین کے بلبوتے پر یہ سب کچھ نہیں چل سکتا. اس کے پیچھے ہمارا عظیم رب ہے جس کو لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالی سوال کر کے پوچھتے ہیں اور ان کو گم کر دیتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں، اور بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے. امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یعنی کسی انسان یا بت کے یا کسی فرشتے کے بس کی بات ہی نہیں کہ اپنے سے کروڑوں گنا بڑی کوئی چیز بنا سکے. یعنی جس پہاڑ سے ایک بت تراشا گیا یا جس درخت سے ایک بت بنایا گیا، اس کا سائز آپ دیکھیے، اور دنیا میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلوں اور درختوں کی تعداد اور جنگلوں کی تعداد اور ان کا پورا نظام آپ دیکھیے، تو ایک سادہ سی بات ہے اور ایک بچے کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ایک درخت سے بنا ہو یا ایک پتھر سے بنا ہو وہ ان سب چیزوں کا بنانے والا بھی ہو. وہ تو اس سے باہر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ یقیناً اللہ رب العزت ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ زمین پر زندگی قائم رکھنے کے لیے بارش برسائی اور زمین کے اوپر دریا اور سمندر بنائے، اور پھر نباتات اگائی تاکہ جانور اور انسان زندہ رہ سکے. کیونکہ اگر نباتات نہ ہو، اگر زمین صرف ایک بیرن لینڈ ہو تو ہمیں نہ سانس آئے اور نہ ہی ہمارے کھانے کو کچھ ہو، اور زمین پر زندگی مشکل ہو جائے، دوبر ہو جائے. اسی لیے فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. انسان جب کوئی درخت لگاتا بھی ہے، چاہے گٹلی کے ذریعے یا کسی نرسری سے کوئی پودا لا کر، تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے خود کبھی پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہو کہ لگانے کے بعد انسان کا دھیان اس میں ایسے ہی لگا رہتا ہے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک بچے کے اندر دھیان ماں کا ہوتا ہے،
کہ یہ پودا کتنا بڑا ہو گیا ہے، کہیں گرمی تو نہیں اس کو لگ رہی، کہیں سردی تو نہیں زیادہ لگ رہی، پتے کیوں پیلے ہو رہے ہیں، یہ بڑھ کیوں نہیں رہا، یہ کب بڑا ہوگا. یعنی جس کو واقعی پودوں سے محبت ہو اور وہ اسے جینوئنلی اگانا چاہتا اور باغ لگانا چاہتا ہو تو اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ انسان کے بس میں نہیں. اگر if something goes wrong تو انسان اس کو سیدھا نہیں کر سکتا. ہاں، تجربہ اور مشاہدوں سے انسان نے کئی چیزیں اپنی درست کی بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل تخلیق اور اس تخلیق کے بعد اس تخلیق کو قائم رکھنا اور اس میں زندگی پیدا کر دینا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا کام ہے. ہم تو صرف درخت لگاتے ہیں، پیدا تو اللہ کرتا ہے، بڑا تو ان کو اللہ کرتا ہے، اور انہیں پھل دینے کے قابل اور مزید بڑھنے کے قابل تو اللہ ہی بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی تیز رفتار چلتی زمین کو جس کی رفتار بھی دو رخی ہے، یعنی دو طرح سے گھوم رہی ہے، اس کے اوپر زندگی قائم کر دی، اسے باعث سکون بنا دیا کہ ہم اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کسی قسم کا کوئی ارتعاش اور ہلکی سی بھی آپ کو سرسراہٹ محسوس ہوتی کہ آپ کسی دوڑتے ہوئی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی حیرت کی بات ہے. اور پھر وجعل خلالها انہارا، نہ صرف یہ کہ اس کو جائے سکون بنایا بلکہ ان کے اندر نہریں بہا دی. وجعل لها رواسیا، ان کے اندر پہاڑ گاڑ دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور پھر دو سمندروں کے درمیان، دو دریاؤں کے درمیان قدرتی رکاوٹیں بھی ڈال دی جو نظر ہی نہیں آتی، لیکن وہ رکاوٹیں اپنی جگہ پر ہوتی. ان کی بھی حدود ہیں کہ کہاں تک کھاری پانی ہوگا اور کہاں سے میٹھا پانی شروع ہو جائے گا. یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے الہ جو یہ سب کرے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، نہ صرف یہ کہ اس نے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو اس زمین پر پیدا کیا، بلکہ ان کی حاجات بھی پوری کرتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے. فرمایا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ مضطر وہ ہوتا ہے جو اتنا مجبور ہو اپنی ذات میں کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، یعنی جس کی کوئی اور تکلیف دور کر ہی نہ سکتا ہو، ایسے شخص کو مضطر کہا جاتا ہے. تو کیا مضطر کی جس کی اور کوئی نہ سننے والا ہو، کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور پھر وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، ایک کے بعد ایک نسل زمین پر لاتا ہے اور زمین کی آبادی کا سامان کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کو اس کی مخلوق میں سے کوئی انسان پکارے یا کوئی اور مخلوق پکارے، وہ ان سب کی دعا سنتا ہے. اور مخلوق کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں جب بارش نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں. تو صرف ہم نہیں پکارتے جب بے قراری ہو جاتی ہے، اور مخلوق بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے، اور وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. لیکن تم کم ہی سوچتے ہو کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی واپس دوبارہ بھی وہی پیدا کرتا ہے. یعنی زندگی کا قائم ہونا کوئی اچانک ہو جانے والی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سے عوامل درکار ہیں. جیسے زندگی کے قائم رہنے کے لیے انسان کو غذا، پانی، ہوا، دھوپ اور بے شمار چیزیں چاہیے، اسی طرح زندگی کے وجود میں آنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں چاہیے. وہ ایسے ہی ہیپیزڈلی نہیں آ گئی وجود میں. تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یعنی اتنے بندوبست اور اتنے انتظامات اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی یا تو دلیل سے بات سمجھاؤ یا پھر ایک اللہ کے آگے سر جھکا دو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کا آغاز کیا ہے یا وہ زندگی قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ تو خود مردہ ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ خود کب اٹھیں گے. تو جو خود سو رہا ہو یا فوت ہو چکا ہو، وہ دوسرے جو جاگ رہے ہیں ان کا ذمہ کہاں سے لے سکتا ہے اور ان کو کہاں سے کھلا پلا سکتا ہے اور ان کی زندگی کو کب قائم رکھ سکتا ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. بلکہ ان سے تو آخرت کا علم ہی گم ہو گیا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں یہ جانتے نہیں، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یعنی یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ آخرت کے بارے میں جانتے نہیں، اور آخرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہی عقیدے کی یہ ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں. تو اس لیے جب انسان اپنی انتہا کو نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے یا اس کی کیسے پوچھ گچھ ہوگی، یہ نعمتیں دے جانے کے بعد اس سے کیسے کیسے سوال ہوں گے، تو پھر وہ آخرت کے بارے میں نہ تیاری کرتے ہیں اور شک میں ہیں. اور جب کوئی آخرت کے بارے میں شک میں ہوتا ہے تو پھر اس کے دنیا کے امور بھی درست نہیں ہو سکتے. اور جو آخرت کے بارے میں شک میں رہنے والے ہیں، جو ہی موت آتی ہے تو وہ سارے شک دور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں اور فرشتہ حساب کتاب کرتا ہے تو پھر انہیں کوئی شک نہیں رہتا. اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس دن تو ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، عمل درست ہو، اخلاق درست ہو، اس کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہو، وہ دنیا کے جس حصے میں رہتا ہے وہاں کا نظام درست ہو، تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب انسان کا عقیدہ آخرت صحیح ہو، پختہ ہو، کہ وہ دنیا میں کسی کے بھیجنے سے آیا ہے اور یہاں جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب ہوگا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی. ایسی ہی صورت میں انسان اپنے تمام معاملات کو درست رکھ سکتا ہے، ورنہ اصلاح ممکن نہیں. دنیا بھی فساد سے بھر جائے گی جیسے کہ بھری ہوئی ہے، اور اس کے فساد سے بھرنے کی وجہ ہی دراصل یہ ہے کہ لوگوں کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو چکا ہے، یعنی جانتے ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، اسی لیے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. یہ شک کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں. انسان جب ماننا نہیں چاہتا اور آخرت کے حساب کو دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے کہ یہ سب کچھ تو پرانی کہانیاں ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پہ رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. یعنی آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے. اگر یہ نہیں مانتے اور حماقت کا ثبوت دیتے ہیں اور عذاب پر ہی اصرار کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے مت کڑیے، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، اور دھمکی سے مراد عذاب لانے کی دھمکی یا آخرت کی آنے کی دھمکی. کہو کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ نے جو نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں ان پر شکر گزار نہیں ہوتے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی خفیہ حرکتیں بھی اور ان کی اعلانیہ حرکتیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو.
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دی. اس نے کیا کیا پیدا کرنا تھا اور پیدا کی ہوئی چیزیں کیا کیا کریں گی، وہ سب اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اکثر الذي هم فيه يختلفون. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کر لی اور اس بنا پر جو ان کے اندر کنٹرڈکشن پیدا ہوئی، اس کی اصلاح اس کتاب نے آ کر کی. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى. بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اور نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں. یعنی مرنے کے بعد انسان سننا چھوڑ دیتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو آواز اسے چاہے سنائے. لیکن انسانوں کے ساتھ، ہم جیسے عام انسانوں کے ساتھ اس کا رشتہ اور تعلق کٹ جاتا ہے. اسی طرح انسان دیکھتا بھی نہیں، یعنی نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، اور کسی بھی قسم کی اس کی زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے. تو ایسے شخص کو کچھ سمجھانا، مثلاً کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہو فوت ہو کر، تو آپ اس سے باتیں شروع کر دیں اور آپ اس کو سمجھانا شروع کر دیں، دیکھو ابھی تم تھوڑی دیر میں قبر میں جاؤ گے اور وہاں تمہارا حساب ہوگا، تو تم یہ جواب دینا. یہ سب احمقانہ باتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مردہ کچھ نہیں سنتا. تو اہل مکہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے، حالانکہ اتنی فصیح عربی زبان میں یہ قرآن آیا تھا جو دلوں کو دہلا دینے والا تھا، فرمایا کہ ان کا حال بھی مردوں جیسا ہے اور وہ کچھ سنتے نہیں. اسی طرح جو کانوں کے بہرے لوگ ہوتے وہ بھی کچھ نہیں سنتے. یعنی دو لوگوں کو یہاں بتایا گیا، ایک مردہ اور ایک بہرا. تو بہرے بھی کچھ نہیں سنتے، اور خصوصاً اگر منہ پھیر کے جا رہے ہو. بہرا اگر سامنے سے دیکھ رہا ہو تو اس کو اشاروں سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ منہ موڑ کے چلا جائے تو اس کو کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا. یعنی یہ ورسٹ کیسز ہیں. یعنی ان کے اندر کسی طرح کی خیر باقی نہیں کہ جو کسی بھی طرح ان کے اندر ہلچل مچائے اور یہ حق کو سن پائیں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم. اسی طرح اندھوں کو راستہ بتا کر آپ بھٹکنے سے بچا نہیں سکتے. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. یعنی سنتے جاتے ہیں اور جھکتے جاتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا ان پر، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. جیسے قوم سمود کے مطالبے پر ایک اونٹنی چٹان سے نکل آئی تھی، اور یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے. اسی طرح قیامت کے قریب جب دنیا سے خیر اٹھ جائے گی اور انسانوں میں سے کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فریضے کو ایک جانور کے ذریعے پورا کرائے گا. اور زمین سے اچانک ایک جانور نکلے گا، اور یہ اس کے بعد نکلے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. یعنی وہ نشانی پہلے پوری ہو چکی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا. ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسری کے قریب ظاہر ہوگی. اور اس جانور کا انسانوں کے ساتھ بات کرنا تو کچھ مشکل نہیں. انسان کو بولنا کس نے سکھایا؟ اگر دیکھا جائے تو بظاہر جانور کی بھی زبان ہوتی ہے، حلق ہوتا ہے، سب کچھ آرگنز اسی طرح ہوتے ہیں، اس کی آواز مختلف ہوتی ہے. اور اگر اللہ چاہے تو اس کو بالکل ہماری طرح بولنا سکھا دے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی مخلوق بول بھی پڑتی ہے انسانوں کی گواہی میں یا انسانوں کے حق میں جب اللہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہمیں کسی کام کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی. تو بہرحال اس وقت جانور کو اللہ تعالیٰ نطق بخشے گے اور وہ بول کر انسانوں کو کہے گا کہ وہ اللہ کو مان جائیں اور اللہ کی آیات پر یقین رکھیں. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابت الارض، اس کا نام ہے دابت الارض، زمین کا جانور، اس کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کی ناک پر ایک نشان لگائے گا، کچھ سٹیمپ کرے گا یا کوئی بھی چیز لگائے گا، مارک کرے گا.
پھر وہ تم ہی میں رہیں گے، یعنی وہ لوگ جن کی ناک میں نشان لگے ہوئے ہوں گے. حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ تم نے اونٹ کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا میں نے یہ نشان زدہ لوگوں میں سے ایک آدمی سے خریدا تھا. ابھی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں پر نشان لگائے گا یا برے لوگوں پر نشان لگائے گا، لیکن سمجھانے کے علاوہ اس کا ایک کام یہ بھی ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسا داغ یا نشان لگ جائے اور وہ بھی ناک پر لگے، تو ایک تو کہیں چھپانے کا نہیں ہوتا، دوسرا کہیں روک نہیں سکتا. اللہ عالم وہ کتنا بڑا ہوگا، ڈائناسور جتنا ہوگا، اس کی حیت اور کیفیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات نہیں ملتی. لیکن ایسی ساری نشانیوں کو دیکھنے کا شوق کرنے کے بجائے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. ہاں، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا لوگ زمین پر رہیں گے، آبادیاں رہیں گی اور پھر ختم ہو جائیں گی. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ ہر قوم میں سے، کسی بھی ملک میں سے آپ دیکھ لیے کتنے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے اور کتنے ہیں جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے. اور پھر ان میں سے جب ان کو باہر نکالا جائے گا تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم نے کوئی ریسرچ کی تھی اور اس سے ثابت ہوا تھا کہ یہ بات ماننے کی نہیں، بلکہ تم نے بغیر غور و فکر کے، بغیر تحقیق کے، محض ضد کی بنا پر حق کو جھٹلا دیا. اور اس وقت وہ کیا کریں گے؟ وہ انکار شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے. یعنی ان کے کہنے کے باوجود کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کو مانا نہیں جائے گا. یعنی دنیا میں انکار کرتے رہے، قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا کہ تم نے انکار کیوں کیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علمی احاطہ کیے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریفرنس کے تم نے کس طرح یہ طریقہ اختیار کیا انکار کرنے کا. تو پھر وہ جو بھی جواب دیں گے اس جواب کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی اور بالآخر وہ سزا کے مستحق ہوں گے. الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے. یعنی تحقیق کرنے کے لیے دن اور رات کی نشانی ان کے ہر روز سامنے ہوتی تھی، اسی سے وہ اللہ کو پہچان جاتے، آخرت کو سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے کسی نشانی سے بھی سبق نہ لیا. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھائے جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب کے سب خوف زدہ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری کر دی جائے گی. یعنی جتنے بھی زندہ لوگ سور کو سنیں گے، اس کی آواز کو، وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، ایک طرح سے ختم ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ امن دینا چاہے گا وہ امن میں رہے گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامعلوم لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا، انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے. ویسے تو لباس نہیں ہے کسی کا بھی اس دن، تو ان کے پاس نور کا لباس ہوگا. قیامت کے دن سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا.
تو ظاہر ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اور جب انسان کی محبت واقعی دنیاوی کسی بھی مفاد کے بغیر صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے دل میں کوئی غم اور دکھ نہیں ہوتا. باقی محبتیں غم دیتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، لیکن اللہ کی خاطر کی ہوئی محبت غم اور دکھ نہیں دیتی، کیونکہ اس میں انسان کو کسی کی ذات سے محبت نہیں ہوتی، اس میں اصل ذات اللہ کی ہوتی ہے. اس لیے اگر اس انسان سے کچھ اچھی چیز میسر آئے، کوئی خیر آئے، کوئی محبت اس سے ملے تو وہ خوشی کا، سکون کا باعث ہوتی. اور اگر انسان کو اس شخص کی طرف سے کوئی بظاہر محبت کا رویہ یا کسی ہمدردی کا رویہ نہ بھی ملے تو بھی انسان اس سے بدگمانی نہیں کرتا اور شکوے شکایتیں نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت اور یہ بھی مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. اور پھر انسان اس کی کسی کمی کوتاہی کی 70 تعویلیں کر لیتا ہے اور اس طرح وہ ہر طرح کی بدگمانیوں سے بچ کر اس محبت کا لطف دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا. لیکن اگر دنیا میں محبت کی وجہ اللہ یا اس کا دین نہ ہو تو پھر انسان غیر ضروری طور پر دنیاوی فائدوں کی توقعات رکھ بیٹھتا ہے، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو انسان ناراض ہو جاتا ہے اور انسان ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگتا ہے. جیسے قیامت کے دن ایسے لوگ لان تان کریں گے جو دنیا میں دنیاوی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اللہ ہماری محبتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے اور ہمیں وہ گر سکھا دے، طریقہ سکھا دے، کیونکہ ہم بعض اوقات اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور پھر گر پڑتے ہیں کسی اور چیز کے پیچھے، پھر کچھ اور چاہنے لگتے ہیں دوسروں سے. تو وہ جو گرنا ہے نا وہی ہوا ہے، ہوا گرنے والی چیز ہے، یہ گرانے والی چیز ہے انسان کو. جب نفسانی خواہش اس میں شامل ہو جاتی تو اس سے مسلسل جدوجہد کر کے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. بس ایک ہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ اس شخص کا اپنا دین ایمان کیسا ہے اور یہ دین کے لیے کتنی جدوجہد کرنے والا ہے اور کتنا مخلص ہے. اخلاص کا تعلق اگرچہ دل سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی انسانوں کے عمل میں بھی وہ ٹپکنے لگتا ہے. اور کس طرح؟ جب ایک انسان نہ اپنی بھوک پیاس اور نہ آرام کی پرواہ کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہر دم حاضر ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اخلاصی کی دلیل ہو سکتی ہے. ورنہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہو سکتی جس کے لیے انسان ایسی ایسی قربانیاں کرے کہ جس میں دن کو بھوک پیاس کاٹے اور راتوں کی نیند قربان ہو. اور دنیا کی ساری زینتیں اور رونقیں چھوڑ کر انسان ایسی مجلسوں میں آ بیٹھے کہ جہاں بار بار آخرت کا تذکرہ آتا ہو اور دنیا کی ساری لذتیں خراب ہوتی نظر آتی ہیں. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا یعنی نیکی کا کام کرے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. یعنی نیک لوگوں کے لیے بہترین انعام ہوگا. اور وہ کیا؟ اس دن کے خوف اور ہولناکیاں اور سزائیں اور تکلیفیں ان سے وہ امن میں ہوں گے. کیونکہ دنیا میں بھی جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئیں تو وہ ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے. ان کے اندر ایک یقین تھا، اطمینان تھا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور وہ اس پر جمے رہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا اور کوئی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. یعنی قرآن مجید صرف خود تلاوت کرنے کی چیز نہیں بلکہ پڑھ کے سنانے کی. اور وہ ایکسرسائز جو میں نے آپ کو دی تھی دوسروں کو سنانے کی وہ جاری ہے، امید ہے جاری ہوگی انشاءاللہ. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہیے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو.
کچھ بھی جو کرتے ہو وہ سب اس کی نظر میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے، اس کے حساب میں ہے.